مذہب کسی بھی قوم کی ترقی میں آپ کے مطابق بلکہ مذہب کے مطابق آپ کھل کے سمجھائیے گا ناظرین کو اخلاقیات کا کتنا کردار ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ہمارے ہاں عام طور پر ترقی کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں ٹیکنالوجی کو سامنے رکھ کر کہا جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی میں اگر کوئی انسان یا کوئی قوم یا کوئی ملک بہت آگے بڑھ جائے تو یہ ملک جو ہے ترقی یافتہ کہلائے گا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ تمدن دیکھیں یعنی انسانیت کی تاریخ تو اس میں آپ کو آج سے 5000 سال پہلے کی اقوام میں جو ترقی نظر آتی ہے وہ آج کے انسان جب اس ترقی کو دیکھتے ہیں تو ان کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ اگر آپ رومیوں کی ترقی دیکھیں، اگر آپ مختلف اقوام کے کام دیکھیں جو آج سے 5000-6000 سال پہلے اس دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے کیے تھے تو ان کو دیکھ کے آپ کو پریشانی ہوگی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم ترقی کہیں گے؟ جب آپ انسانی معاشرے کے حوالے سے ترقی کو ناپنا چاہیں گے تو اس میں سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ انسان اپنی روح، اپنی سوچ، اپنے بیہیویئر اور اپنے اخلاق کے اعتبار سے کتنا انسان بن سکا، یہ ہے ترقی کا معیار۔ اب اگر انسان اپنی انسانیت کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، سوچ کے حوالے سے، انسانی صفات، فضائل اور کمالات کے حوالے سے حیوانیت سے اوپر اٹھے اور انسانیت کی دہلیز پر قدم رکھے تو اس کو آپ کہیں گے کہ یہ ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ انسان کے 2 حصے ہیں، ایک اس کے بدن کا حصہ ہے، بدن ہے، اور دوسرا اس کی روح ہے۔ بدن ایک حیوان کا بھی ترقی پاتا ہے، نشو و نما پاتا ہے اور اپنے تکامل تک پہنچتا ہے، لیکن روح حیوان کی وہی رہتی ہے جو بچپنے میں تھی، جبکہ انسان کا ایسا نہیں ہے۔ انسان کی روح بدن کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے ترقی پائے، ہو سکتا ہے اسی طرح سے حیوانی روح رہ جائے۔ آج اگر آپ مغرب کی دنیا ہی کو دیکھ لیں تو اس وقت اس تمام تر بظاہر ٹیکنالوجی کی ترقی کے باوجود وہاں پر جس طرح سے انسانیت کا استحصال کیا جاتا ہے، اسی کرونا وبا کے دوران میں آپ نے امریکہ کے اندر انسانی المیے دیکھے، مختلف ممالک میں آپ نے انسانی المیے دیکھے، یہ دیکھا کہ وینٹیلیٹر پر قبضے کے لیے امریکی بہت بڑی ریاست نے ایک چھوٹے سے افریقی ریاست پر شب خون مارا اور ان کے 20 وینٹیلیٹرز پر قبضہ کر لیا تاکہ اپنے لوگوں کو وہ سہولت پہنچا سکیں، جبکہ اس ملک کے لوگ چاہے بھوکے مریں یا بیماری سے مریں کوئی بات نہیں۔ اس کو آپ ترقی نہیں کہتے۔ ترقی ہوتی ہے انسان اس مقام پر پہنچے کہ خلق خدا کو، مخلوق خدا کو اللہ کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دے اور مخلوق خدا کی بہتری کے لیے اپنی جان لڑائے، اپنی جان قربان کرے، لیکن خلق خدا کو آرام، سکون اور ان کی ضرورت کا سامان ان تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں انسان فکری، معنوی، باطنی اور ظاہری طور پر اس مقام پر پہنچے جس کے نتیجے میں وہ دوسرے انسانوں کے لیے جیے، اپنے لیے حیوان بھی جیتا ہے۔ یہ ہے ترقی کا معیار۔ اس لیے ترقی یافتہ جب معاشروں کی بات ہوتی ہے میں انتظار کر رہی تھی کہ آپ کی بات ختم ہو تو میں دوسرا سوال پوچھوں، کیونکہ وقت کی کمی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میکسیمم میں آپ سے بات کر سکوں اور میکسیمم سوالوں پر آپ رہنمائی آپ کی حاصل کر سکے، میں بھی، میری ٹیم بھی، ناظرین بھی جو دیکھ رہے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ اس ملک کے زوال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ باحیثیت ایک قوم ہمارا کتنا کردار رہا؟ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمارا بھی کردار ہے، ہم آرام سے کہیں کہ ہم تو بری زبان ہیں، ہمارا تو کوئی کردار ہی نہیں، سارا ہم کہیں کہ قصوری سیاستدانوں کا ہے، قصوری حکمرانوں کا ہے۔ دیکھیے یہ بات تو بالکل غلط ہے۔ حکمران اگر کسی ملک کے اندر بنتے ہیں تو اس ملک کے اندر موجود عوام کے تعاون اور ان کے ووٹ اور انہی کی مشارکت سے، انہی کی رائے سے بنتے ہیں۔ جب ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اچھے حکمرانوں کا انتخاب کرتے ہیں تو اپنے شعور کی بنیاد پر کرتے ہیں، برے کا کرتے ہیں تو اپنے شعور کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے معاشرے کے اندر موجود لوگوں کو دیکھتے ہیں جو سب سے بڑا لٹیرا ہوتا ہے اسی کو ہم سب سے زیادہ پسند بھی کرتے ہیں، جو سب سے بڑا قاتل ہوتا ہے اسی کو ہم اپنا ہیرو بھی مانتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسی معاشرے کے اندر، میں کسی خاص پارٹی کی بات نہیں کر رہا، لیکن بڑے بڑے ایسے مجرم تھے جو سمگلر تھے، جو بہت بڑے بڑے جرائم کا انہوں نے ارتکاب کیا تھا، لیکن ان کے پاس پیسے تھے، ان کے پاس شہرت تھی، اسی شہرت اور پیسے کی بنیاد پر ہم سے انہوں نے ووٹ لیا اور اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے، اور پھر اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنے کے بعد سفید کالر کے ساتھ انہوں نے بڑے بڑے
ڈاکے ڈالے. اب اگر ان ڈاکوؤں کو, ایسے لیڈرز کو اگر ہم وہاں تک پہنچانے میں اپنے رول کا جائزہ لیں تو ہم محسوس کریں گے کہ برے حکمران کا تقرر اور تعین بھی ہمارے اپنے ذمے ہے اور ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, اور اچھے حکمرانوں کے انتخاب کا اختیار بھی خود ہمیں حاصل ہے. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. جس معاشرے سے حکمران اٹھتے ہیں اسی معاشرے کے مزاج کے مطابق حکمران بنتے ہیں. ایک اچھے معاشرے اور مؤمن اور با ایمان اور با اخلاق معاشرے میں با اخلاق آپ کو لیڈرز ملیں گے. ابھی اگر آپ سوئٹزرلینڈ کی مثال لے لیں, بعض دیگر ممالک کی مثال لے لیں, وہاں کے جو حکمران تھے انہوں نے اسی کورونا کے دوران یہ ثابت کیا کہ وہ معاشرے کے انتہائی اچھے اور شریف النفس شہری تھے. تو انہی معاشرے کے لوگوں نے ان کا انتخاب کیا تھا, ان کی جگہ کسی اور کا انتخاب کرتے. میں بات کاٹ رہی ہوں, مجھ سے بالکل رہا نہیں جا رہا. آپ نے مغرب کی ایگزامپل دی, ہم بھی مغرب سے بڑے انسپائر رہتے ہیں کیونکہ ان کا سسٹم بہت ہے جس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ مسلمان ہم ہیں, اسلام ہمارا مذہب ہے, قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے, جامع کتاب آپ کہہ دیں, معتبر ترین کتاب کہہ دیں. ہم زندگی کا کون سا پہلو جس کے حوالے سے ہم رہنمائی نہیں لے سکتے قرآن پاک سے؟ قرآن پاک ہمیں سب سکھاتا ہے, سب سمجھاتا ہے. سمجھ مغرب نے لیا پڑھے بغیر, ہم پڑھ کے بھی نہ سمجھ پائے. کتنے بدنصیب ہیں نا ملامہ صاحب. دیکھیے ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن اپنے آخرت کے مفاد کے لیے اور اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کے لیے نہیں پڑھتے, بلکہ ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن پڑھیں, آخرت کمائیں, دنیا میں ہم آزاد رہیں, قرآن ہمیں روکے نہیں. لہٰذا جب قرآن ہمیں کسی کام سے روکتا ہے تو وہاں پر ہم آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں. اس لیے قرآن انسان کو انسان بنانے کے لیے آیا ہے. اگر کوئی شخص قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دے تو وہ اس معاشرے میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ کہلائے گا. اس لیے کہ قرآن انسان کو, یا دوسرے لفظوں میں ایک وحشی انسان کو, انسانی اخلاق, تہذیب, تمدن کے اس کمال تک پہنچانا چاہتا ہے جس کی مثال ہم نے صدر اسلام میں نبی کریم کے دور میں دیکھی ہے. ایک ایسا عرب جاہل معاشرہ جہاں پر لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے ہوں, مزدور کا حق نہ دیتے ہوں, لوٹ مار کو اپنے لیے شرف کا باعث سمجھتے ہوں, قتل کو اپنے لیے باعث غرور اور باعث فخر سمجھتے ہوں, غریب کا گلا کاٹنا ان کے لیے بہت بڑے افتخار کا باعث ہو, اور اپنے سے طاقتور کے سامنے سر جھکانا ان کے لیے کوئی معنی نہ رکھتا ہو, تو ایک ایسے معاشرے میں نبی کریم نے اسی قرآن کے ذریعے سے تربیت کر کے انہی لوگوں کو اس کمال تک پہنچایا کہ آج تک پوری دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے. یہ ہے وہ قرآنی تربیت جس کا مظاہرہ نبی کریم نے آپ ذرا ناظرین کو اپنے انداز میں پلیز یہ بھی سمجھائیے گا کہ بہت سے لوگ ایسے, آپ بھی جانتے ہوں گے, میں بھی جانتی ہوں, جنہوں نے قرآن پاک صرف عربی میں پڑھا ہے. عربی ہماری زبان نہیں ہے, ہم اس کو پڑھتے ہیں, ہاں ثواب ملتا ہے تلاوت کرنے سے, لیکن جب تک ہم اس کو اپنی زبان میں نہیں پڑھیں گے, اگر فار ایگزامپل ہماری زبان اردو ہے, کسی کی زبان فارسی ہے, کسی کی زبان انگریزی ہے, اپنی زبان میں جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں ترجمے کے ساتھ, ہم عمل درآمد کیسے کر سکتے ہیں, ہم اس پہ عمل کیسے کریں گے کہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے؟ تو پلیز ذرا گائیڈ کیجیے گا لوگوں کو کہ عربی کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ترجمے سے بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں اور تفسیر پڑھائیں. اس کے بعد آپ نے بہت خوبصورت نقطہ اٹھایا ہے, میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. دیکھیے قرآن محبوب کا خط ہے محب کے نام, معشوق کا خط ہے عاشق کے نام. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اپنے محبوب کا نامہ اور خط وصول کرے اور اس کو پڑھے اور سمجھے نہیں, بلکہ سر پہ سجائے رکھے یا اپنے سینے سے لگائے رکھے؟ یہ عشق کا اظہار نہیں ہے, محبت کا اظہار یہ کبھی بھی نہیں ہے. آپ اگر اپنے کسی محبوب ترین فرد کا میسج وصول کرتے ہیں تو اس کو بار بار پڑھتے ہیں, ایک ایک لفظ کو پڑھتے ہیں, غور کرتے ہیں کہ اس نے اس لفظ میں کون سا میسج مجھے دیا ہے, اور اس کی کیفیات کو میں محسوس کرنے کی کوشش کروں گا. تب محسوس ہوگا کہ میں واقعی اس کا عاشق ہوں, اس کا محب ہوں اور اس کو میں پسند کرتا ہوں. قرآن اللہ کی طرف سے بندوں کی ہدایت کے لیے اور بندے کو اللہ تک پہنچانے کے لیے آئی ہوئی کتاب کو ہم کہتے ہیں. لہٰذا علامہ اقبال جب ایک دفعہ قرآن پڑھ رہے تھے, ان کے والد گزرے سامنے سے, تو کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں. کہا کیسے پڑھ رہے ہو؟ کہا جیسے باقی لوگ پڑھ رہے ہیں. تو فرمایا کہ بیٹا قرآن کو اس طرح سے پڑھو گویا ابھی ابھی اللہ نے یہ قرآن تم پر اتارا ہو. جب اللہ کا میسج آئے گا تو تم کس ذوق, شوق,
عشق اور بےقراری سے اس کو پڑھو گے کہ میرے نام اللہ نے کیا لکھ کر بھیجا ہے. جب انسان آج کے دور میں بھی قرآن کو اس حوالے سے پڑھنا شروع کر دے کہ قرآن میرے نام میرے رب کا پیغام ہے جس میں میری نجات کا پورا فلسفہ اور اس کی حکمت عملی درج ہے، تو نتیجتاً میں قرآن کے ایک ایک لفظ کو سوچ کر سمجھ کر اور غور کر کے پڑھوں گا، اور اس کے نتیجے میں ایک ایک آیت میری زندگی تبدیل کر دے گی. اور ایک ایک آیت واقعی آپ کی زندگی تبدیل کر دیتے ہیں. اب زندگی میں دیکھتے ہیں، اب نظر دوڑا کے دیکھیں آپ کی زندگی میں جتنے مسائل ہیں، جتنی خوشیاں بھی ہیں، تو آپ کوئی آیت آپ کو یاد آ جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ آیت بالکل میری زندگی کے مطابق ہے. فار ایگزامپل مجھے ایک آیت بہت پسند ہے سورہ رحمان میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. آپ یقین جانیں علامہ صاحب، میں کچھ دنوں سے بیمار ہوں اور مجھے وہ یاد آتا ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے. واقعی تندرستی تو سب کچھ آتا ہے کہ اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. آپ کا لاسٹ کامنٹ چاہوں گی کہ مجھے بریک پہ جانا ہے علامہ صاحب، صرف 20 سیکنڈ ہے. میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہی ایک جملہ عرض کروں گا. ایک شخص عربی تھا، آیا نبی کریم کی بارگاہ میں، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے جلدی ہے، بس ایک نصیحت کیجئے میں چلا جاؤں. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے نام میسج بھیجا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس شخص نے سوئی کے نوک کے برابر خیر انجام دیا وہ بھی اپنے سامنے موجود پائے گا، اور جس نے سوئی کے نوک کے برابر ذرہ برابر شر انجام دیا، برائی کی، اس برائی کو بھی اپنے سامنے پائے گا. اب تمہارے اختیار میں ہے کہ تم شر میں جلنا چاہتے ہو یا خیر سے مستفید ہونا چاہتے ہو. وہاں پر وہ شخص اٹھا اور کہا یا رسول اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے زندگی کا حاصل بتا دیا. اور یہ سن کر وہ چلا گیا. صحابیوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسا شخص تھا، بے ادب تھا، آپ کا ایک جملہ سنا اور اس کے بعد نکل گیا. کہا کہ آیا تھا تو سوالی بن کر، لیکن واپس گیا انسان اور فقیہ بن کر، سمجھدار بن کر. اب یہی ایک جملہ اس کی پوری زندگی تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے. تو گویا قرآن کریم کی ایک ایک آیت ہماری پوری زندگی کو چینج کر سکتی ہے، بشرطے کہ ہم اس آیت کے مفہوم، پیغام اور اس کے اندر موجود معرفت کو جان سکیں. کتنا سمجھتے ہیں ہم اس کو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت شکریہ کے وقت کے لیے. اسی کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.